اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کا تزکیہ فرمایا۔ پیغمبروں کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے سب سے آخری نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرما کر تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا ذکر بھی کیا اور ان کے گناہوں کے باعث جو عذاب آئے، لوگوں کے گناہوں کے باعث جو عذاب آئے اس کا تذکرہ فرمایا اور ان گناہوں سے روکا جو پہلی قومیں کیا کرتی تھیں اور پھر عذاب کا باعث بنی۔ جب بھی کوئی قوم گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے روکنے والے اس کو روکیں تو رک جانے پر اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اللہ تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، تمام عذابوں سے محفوظ رکھے۔ برائی کو روکنا ہے اور برائی کو جس حد تک ممکن ہو سکے زبان سے، ایسے ہاتھ سے، دل سے برا سمجھ کر جو بندہ جس طریقے کی استطاعت رکھتا ہو برائی کو روکنا چاہیے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بہت بری بیماری تھی، بہت برا گناہ تھا، بہت بری عادت تھی کہ وہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ اور بھیجا لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کہ تم کیا تم کرتے ہو، ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہان میں۔ تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرنے والے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی جنسی خواہش کو خلاف فطرت پورا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ پیغمبر روکتے رہے اور ان کو بار بار سمجھاتے رہے، لیکن جب سمجھانے پر باز بھی نہ آئے اور مزید سے مزید گناہ در گناہ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں اور ان پر عذاب بھیجا جائے گا۔ پھر ان پر سخت پتھروں کا عذاب آیا تھا۔ استغفر اللہ۔ آسمان سے پتھر برسے تھے اور تمام بستی والوں کو مار دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کی بستی کو اٹھا کر کتابوں میں آتا ہے کہ الٹا پلٹ دیا گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ لوط علیہ السلام اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو ان کے ساتھ ہی عراق سے ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے تھے۔ تو وہ ان کی قوم کے اندر اور یہ بیماری کہ اپنی جنسی خواہش کو ہم جنس سے پورا کرنا، اس بیماری کے موجد جو تھے یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہی تھی کہ مرد کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کر رہا تھا، اور جب یہ مزید بڑھتے معاذ اللہ کی پناہ یہی چیز عورتوں کے اندر آ گئی اور عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے لگی، تب اس پر عذاب آیا تھا۔ جب مرد کے ساتھ غلط طریقے سے غلط طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کرے تو بدفعلی کہلاتا ہے، اور جب عورت کے ساتھ کرے تو اس کو مساحقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں عمل انتہائی ناپسندیدہ اللہ کے اور فطرت کے خلاف ہیں، اور اسی کی وجہ